خداوند فرماتا ہے، کون نبوت سے انکار کرے گا؟ ہمارے لیے آج کی پہلی تلاوت آموس نبی کی کتاب، اس کا 3 باب، 1 سے 8 اور پھر 4 باب کی 11 سے 12 آیت۔ اے بنی اسرائیل، یہ کلمہ سنو جو خداوند نے تمہاری بابت یعنی اس ساری نسل کی بابت فرمایا ہے جسے میں ملک مصر سے نکال لایا، یوں کہہ کر کہ دنیا کی تمام نسلوں میں سے میں نے صرف تمہیں چنا ہے، اس لیے میں تم کو تمہاری ساری بدکرداری کی سزا دوں گا۔ اگر 2 شخص ایک دوسرے سے واقف نہ ہوں تو کیا وہ اکٹھے چلیں گے؟ اگر شیر کو جنگل میں شکار نہ ملے تو کیا وہ گرجے گا؟ یا اگر شیر بچے نے کچھ نہ پکڑا ہو تو کیا وہ اپنی ماند میں سے اپنی آواز بلند کرے گا؟ اگر اس کے لیے دام نہ بچھایا گیا ہو تو کیا چڑیا زمین پر دام میں پھنسیں گی؟ جب اس میں سے کچھ نہ کچھ پھنسا نہ ہو تو کیا پھندا زمین پر سے اچھلے گا؟ اگر شہر میں نرسنگا پھونکا جائے تو کیا لوگ ڈر نہ جائیں گے؟ اگر شہر پر کوئی آفت آ جائے تو کیا وہ خداوند کی نہ بھیجی ہوئی نہ ہوگی؟ یقیناً مالک خداوند کچھ نہیں کرتا جب تک کہ اپنا بید اپنے بندوں انبیاء پر ظاہر نہ کرے۔ شیر گرجا ہے، پس کون نہ ڈرے گا؟ مالک خداوند نے فرمایا ہے، پس کون نبوت نہ کرے گا؟ میں نے تم میں سے بعض کو الٹ دیا جیسے خدا نے سدوم اور عمورہ کو الٹ دیا تھا، اور تم اس جھلسی ہوئی لکڑی کی مانند ہو جو آگ سے نکالی جائے تو بھی تم میری طرف رجوع نہیں لائے۔ خداوند کا فرمان یوں ہی ہے، اس لیے اے اسرائیل، میں تجھ سے یوں کروں گا، اور جو میں تجھ سے یوں کروں گا، پس اے اسرائیل تو اپنے خدا کے حضور آنے کی تیاری کر۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو۔ خداوند کا شکر ہو۔ زبور اور اس کا جماعتی جواب۔ اے خداوند، مجھے اپنی صداقت میں چلا، کیونکہ تو ایسا خدا نہیں جو شرارت سے خوش ہو۔ بدکار تیرے نزدیک رہ نہیں سکتا، اور نہ بے دین ہی تیری حضور کھڑے ہوتے ہیں۔ جماعتی جواب۔ اے خداوند، مجھے اپنی صداقت میں چلا۔ تجھے تمام بدکرداروں سے نفرت ہے، تو ان سب کو جو جھوٹ بولتے ہیں ہلاک کرتا ہے۔ خونخوار اور دغاباز شخص سے خداوند کو سخت نفرت ہے۔ جماعتی جواب۔ اے خداوند، مجھے اپنی صداقت میں چلا، لیکن میں تیری رحمت کی کثرت کے باعث تیرے گھر میں داخل ہوں گا۔ اے خداوند، میں تیرے خوف میں تیری مقدس ہیکل کی طرف رخ کر کے سجدہ کروں گا۔ جماعتی جواب۔ اے خداوند، مجھے اپنی صداقت میں چلا۔ ہمارے لیے آج کی انجیل مقدس بمطابق مقدس متی، اس کے 8ویں باب کی 23ویں تا 27ویں آیت۔
ایک دن جب یسوع کشتی پر چڑھا، اس کے شاگرد اس کے ساتھ ہو لیے، اور دیکھو جھیل میں ایسا بڑا طوفان آیا کہ کشتی لہروں میں چھپ گئی، مگر وہ سوتا تھا۔ تب انہوں نے اس کے پاس آ کر اسے جگایا اور کہا، اے خداوند بچا، ہم ہلاک ہوتے ہیں۔ اور اس نے ان سے کہا، اے کم عقیدو، تم کیوں ڈرتے ہو؟ تب اس نے اٹھ کر ہواؤں اور جھیل کو ڈھانٹا تو بڑا امن ہو گیا، اور لوگ تعجب کر کے کہنے لگے کہ کس طرح کا آدمی ہے کہ ہوائیں اور جھیل بھی اس کی مانتے ہیں۔ انجیل مقدس کے وسیلہ سے ہمارے گناہ معاف کیے جائیں۔ اے مسیح تیری ستائش ہو۔ سسٹر انم نذیر دختران پالوس ہمارے لیے آج کی انجیل مقدس بمطابق مقدس متی اس کا 8 باب 23 سے 27 آیات مقدسہ۔ اور جب وہ کشتی پر چڑھا، اس کے شاگرد اس کے ساتھ ہو لیے، اور دیکھو جھیل میں ایسا بڑا طوفان آیا کہ کشتی لہروں میں چھپ گئی، مگر وہ سوتا تھا۔ تب انہوں نے اس کے پاس آ کر اسے جگایا اور کہا، اے خداوند بچا، ہم ہلاک ہوتے ہیں۔ اور اس نے ان سے کہا، اے کم اعتقادو، تم کیوں ڈرتے ہو؟ تب اس نے اٹھ کر ہواؤں اور جھیل کو ڈانٹا تو بڑا امن ہو گیا، اور لوگ تعجب کر کے کہنے لگے کہ یہ کس طرح کا آدمی ہے کہ ہوائیں اور جھیل بھی اس کی مانتے ہیں۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔ باپ اور بیٹے اور القدس کے نام سے آمین۔ میرے جو آج کی انجیل مقدس جو مقدس متی کی انجیل میں سے لی گئی ہے، اس میں ایک بہت خوبصورت معجزہ بیان کیا گیا ہے کہ خدا یسوع مسیح اپنے شاگردوں کے ساتھ کشتی میں ہے، اور اچانک طوفان آتا ہے اور شاگرد ڈر جاتے ہیں، اور وہ بھاگ کر خدا یسوع مسیح کے پاس جاتے ہیں اور اس کو اپنی پریشانی بتاتے ہیں، اور خدا یسوع مسیح ان کی پریشانی کا حل ڈھونڈتے ہیں، اور طوفان کو جو بہت تیز ہوتا ہے اس کو وہ ختم کرتے ہیں۔ اور اس معجزے کے ذریعے شاگرد جو ڈر گئے تھے، جو یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید ابھی ہماری زندگی ختم ہو جائے گی، خدا یسوع مسیح کے پاس آنے سے ان کو دوبارہ امید مل جاتی ہے، زندگی مل جاتی ہے۔ میرے عزیزو، آج کا یہ معجزہ اور مقدس متی کی انجیل کا یہ معجزہ صرف ہمیں یہ نہیں بتاتا ہے کہ خدا یسوع مسیح کے پاس طاقت ہے طوفانوں کو، پانیوں کو روکنے کی، بلکہ اس کے پاس طاقت ہے ہماری پریشانی کو اور ہماری جو بیماریاں ہیں، دکھ ہیں، مصیبتیں ہیں، تکلیفیں ہیں، وہ ان کو بھی ہم سے دور کر سکتا ہے، وہ ہمیں ان سے بھی آزاد کر سکتا ہے۔ تو اس لیے ہم شاگردوں کی طرح خدا یسوع مسیح پر ایمان رکھیں، اور شاگردوں کی طرح جب بھی پریشان ہوں، دکھ میں ہوں، مصیبت میں ہوں، تکلیف میں ہوں، تو ہم کسی اور سہارے کو ڈھونڈنے کے بجائے صرف خدا یسوع مسیح کے پاس آئیں، تو وہ ہماری ساری پریشانیوں کو، بیماریوں کو، دکھوں کو، تکلیفوں کو ہم سے دور لے جائے گا، اور ہمیں ان ساری پریشانیوں سے آزاد کر دے گا۔ آج کی انجیل مقدس ہمیں یہی سکھاتی ہے کہ ہم ہمیشہ اپنے نجات دہندے کی طرف آئیں، اپنے نجات دہندے پر ایمان رکھیں، اور ان نجات دہندہ یسوع المسیح ہے، خدا کا بیٹا، خدا کا اکلوتا بیٹا، جس کو باپ نے طاقت دی ہے کہ وہ ہم انسانوں کو ساری پریشانیوں سے، مصیبتوں سے آزاد کرے۔
خدا ہم سب کو خدا یسوع مسیح پر مضبوط ایمان رکھنے کی توفیق عطا کرے، آمین۔